8 شوال المکرم اور الحمدللہ صحن مطاف سے آپ سب کے ساتھ ایک بار پھر صرف 5 منٹ کے مدرسے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ پر بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد سے کفار نے انہیں بے پناہ تکالیف دی۔ ننگی پیٹھ پر لوہے کی ذرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا۔ دھوپ کی گرمی سے لوہے کی ذرہ بالکل گرم ہو جاتی، کبھی انگاروں پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت جھلس جاتا۔ ان کی مالکن انمار لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر کو داغا کرتی، مگر حضرت خباب نے ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ آخر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو ان تمام تکالیف سے نجات دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے عالم تھے۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور سعید بن زید کے گھر میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ سب سے پہلے مدینے کی انہوں نے ہجرت کی فرمائی۔ آخر زمانے میں وہ کوفہ چلے گئے اور وہیں 73 سال کی عمر میں 37 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور پھروں میں برکت کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ ان کے مال اور اولاد میں زیادتی فرما اور جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پودے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ بجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہو جانے کا اور دوسرے نفاق سے بری ہونے کا۔ اور چھینک کی کیا دعا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور سننے والے کو یرحمکم اللہ کہنا چاہیے اور پھر اس کے بعد بھی جواب دینا چاہیے۔ اور خشوع والی نماز معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ خشوع بمانی دل کا ٹھہر جانا، دل کا خشیت کے ساتھ نماز میں دل لگانا، ڈر کے کہ اللہ رب العزت کے سامنے نماز ادا کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ 1-2 رکعت نماز، ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک نہ ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے بدلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کسی طرح کی کوئی بھول چوک نہ ہوئی۔ آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ پوری نماز میں ہم تو یہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، رکعتیں بھول جاتے ہیں، اتنی بڑی چیز بھول جاتے ہیں، کبھی سورت بھول جاتے ہیں، کبھی ہم رکوع بھول جاتے ہیں، کبھی رکوع کی تسبیح بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں پر ہم پر رحم فرما دے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جو فساد سے روکتے تھے، جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ اور دنیا کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اور جہنمی ہتھوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ اور طب نبوی سے علاج، بے ہوشی کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا، تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمایا، تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے سورہ مومنون کی آخری آیت، سورہ مومنون کی آیت افا حسبتم سے لے کر آخر تک پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قرآن میں کون سی بات خوبی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جس کو جانتے ہو اور جس کو نہ جانتے ہو۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ میں مکمل ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہاں مدرسہ مکمل ہوا ہے، علم مکمل نہیں ہوا، اور وہ تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن موٹا موٹا علم حاصل کرنے کے لیے سلیس اکیڈمی کا کوئی بھی حلقہ جوائن کیجئے، جہاں آپ سیکھیں گی تجوید قرآن تفسیر، قرآن کے معنی، حدیث مبارکہ، پاکی ناپاکی کا علم، عربی گرامر، حوار تکلم، بات چیت، انگلش لینگویج، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ الحمدللہ ہوم اسکولنگ کے ساتھ ساتھ قرآنی اسلامک تعلیم کے ساتھ ساتھ سلیس دیتا ہے آپ کو تربیتی زندگی سے متعلق معاشی علم، معاشرتی علم بھی۔ تو ڈائل کیجئے نمبر 0333130829 1۔